دور کے دانشوروں کو مغالطہ ہوا. انہوں نے کیا لکھا؟ اللہ کہ جبریل علیہ السلام وہ استاد گرامی حضور کے چونکہ وہی لے کر آتے ہیں وہی سکھاتے ہیں. اتنا ستم اس امت پر العیاذ باللہ. 1000 بار توبہ. جبریل نوکر اور سردار کا فرق بھی زمانے کو معلوم نہیں ہو سکا. جبریل میرے نبی کا استاذ نہیں ہے، مصطفیٰ کے دروازے کا دربان ہے. اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ نے سکھایا. اور یہ ہے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی وحی. اب قرآن مجید کا پہلا سبق فرمایا الف لام میم. سورہ فاتحہ پریفیس ہے، افتتاحیہ ہے، مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے. جب کوئی مصنف کتاب کے ابتدا میں کتاب کے مندرجات کا خلاصہ لکھتا ہے، اب کتاب کا آغاز ہوا تو فرمایا الف لام میم. 3 حروف کا ذکر ہوا، الف لام میم. یہ تخفیف ہے، مخففات میں سے ہے. کسی بڑی بات کو چھوٹا کرنا. مثلا اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوٹا کریں تو آپ لکھیں گے پی پی پی. یہ پڑھنے لکھنے میں چھوٹا کرنا ہے. جاگ رہے ہیں؟ اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو آپ مخفف بیان کریں تو آپ کہیں گے PMLN. مختصر ہو جائے گی بات. اللہ رب العزت ہاں سنیے، سب سے پہلے یہ تخفیف کا علم ہماری معلومات کے مطابق عربی زبان میں ہے. اور عرب کا قاعدہ یہ تھا جب کسی سردار کے نام کو چھوٹا کرتے تھے تو اس کے نام کا پہلا حرف لاتے تھے، اور جب کسی نوکر کے نام کو چھوٹا کرتے تو اس کے نام کا آخری حرف لاتے. اللہ نے یہ بیان کرنا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک کی، اس کتاب میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب شک کا مقام نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اللہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ بیان کرنا تھا کتاب نازل کرنے والا کون ہے، لے کر آنے والا کون ہے، جس پر نازل ہوئی ہے وہ کون ہے. ان 3 کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے بھی علم تخفیف کے ذریعے اسے بیان فرمایا. تو فرمایا الف لام میم، میرے مالک پہلا لفظ ہی وہ بیان فرمایا جس کے معنی علماء اپنے علم کے زور سے نہ جان سکے. فرمایا اس لیے تاکہ لغتدان کوئی غرور علم میں مبتلا نہ ہو. جب کوئی قرآن پڑھنے لگے تو زمانے بھر کے سارے مولانا حضرات جب قرآن کو شروع کرے تو ان کی گردن در رسول پہ جھک جائے. فرمایا الف لام میم، 3 ذوات مقدسہ کو بیان کرنا چاہا. نازل کرنے والا اللہ ہے تو پہلا حرف اللہ نے اپنے نام نامی اس میں گرامی سے لیا. فرمایا الف. جبریل کو بیان کرنا چاہا تو آخری حرف بیان کیا. فرمایا لام. اور جب میرے حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو فرمایا میم، تاکہ زمانہ سمجھے وہ تو کائنات کا خالق ہے، سب سرداریاں اس کے لیے ہے. اس نے الف کہا اور جب حضور کا نام آیا تو میم کہا، لیکن جبریل کے لیے آخری حرف لام بیان فرمایا. زمانہ سمجھ جائے نوکر نوکر ہوتے ہیں، سردار سردار ہوتے ہیں. قرآن کا پہلا لفظ بتا رہا ہے جبریل مصطفیٰ کے دروازے کا دربان ہے، کملی والے کا استاد نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تھوڑی چھٹی کا ٹائم تو نہیں تھی، ذرا آواز بلند فرما دیجئے سبحان اللہ. اور دوستان عزیز فرمایا جبریل امین علیہ السلام. اور یہ مسئلہ تو پہلے دن طے ہو گیا تھا جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام علوم آدم کو اسماء کے سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ملائکہ کے سامنے ان چیزوں کو رکھا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، رب العالمین نے فرمایا مجھے یہ اسماء بتائیے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے. یہ بہت بڑا علم ہے لا علم لنا، یہ بہت بڑا علم ہے لا علم لنا. اس لیے وہ کہتے تھے لا علم لنا. جب فرشتے نہیں بتا سکے رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم،
اے آدم یہ اسما ان فرشتوں کو تم سکھاؤ. اللہ نے آدم سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اللہ نے فرمایا انہیں سکھاؤ. اگر اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے فرما دیتا کہ مجھے بتاؤ، عین ممکن تھا کہ آدم علیہ السلام بھی عرض کرتے لا علم لنا. یہ خاکساری ہے. اس لیے آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ. اب جب آدم سکھانے والے تھے، فرشتے سیکھنے والے تھے، آدم پڑھانے والے تھے، فرشتے پڑھنے والے تھے. قرآن فرماتا ہے فلما انبأهم باسمائهم، اور جب آدم نے پڑھایا فرشتوں نے پڑھا، آدم نے سکھایا فرشتوں نے سیکھا. دوستان عزیز بات واضح ہو گئی، جبریل ملائکہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ ملائکہ میں ہے تو جب پہلے دن کلاس لگی آدم پڑھانے والے تھے، جبریل پڑھنے والے تھے. اب آدم سے پوچھئے کہ انبیاء کا امام کون ہے؟ شب اسرا کن کے لیے حکم ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا انبیاء صفے سیدھی ہونی چاہیے، میرے مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے. تو وہ آدم جو مصطفیٰ کے مقتدی ہے، وہ آدم جو مصطفیٰ کے مقتدی ہے، وہ جبریل کے استاد ہے. یہ مسئلہ تو پہلے دن طے ہو گیا تھا کہ جبریل آدم کے شاگرد ہے. جو آدم کے شاگرد ہو وہ امام الانبیاء کے استاد نہیں ہو سکتے. نعرہ